أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نحل کا رکوع نمبر 11 اور 12 اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مجھے آپ کو اچھی سمجھانے کی اور آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ رکوع نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے غیب باتیں یعنی پوشیدہ باتیں، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں، اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ وما امر الساعتی، اور قیامت جو ہے، قیامت کا وقت جو ہے وہ کب ہوگا؟ الا کلمح البصر، جیسے کہ آنکھ کے جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے قیامت جو ہے۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلد تر واقع ہو جائے گی قیامت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز سے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جو یہ لکھا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ حقائق کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور قیامت کا سلسلہ یوں ہوگا، قیامت ایسے قائم ہوگی جیسے آنکھ کا جھپکنا، اتنی جلدی یا اس سے بھی جلد تر واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت، لوگ سوال کرتے تھے مکہ والے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول اس سے، قیامت سے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو وہ پوچھتے تھے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو وہ کب آنے والی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کی تمام چیز یا واقعات یا جو ماضی میں ہو چکے ہیں یا جو آگے پیش آنے والے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، مگر اللہ کے لیے یہ سب باتیں، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے، وہ اس کے سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو قیامت کا بھی پورا علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ قیامت کب واقع ہوگی۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس ایک بات سمجھ لو کہ قیامت ایسی نہیں ہے کہ اگر تم اسے دور سے آتا ہوا دیکھ رہے ہو کہ وہ دیکھو قیامت آ رہی ہے اور فوراً ہم سمجھ جائیں اور توبہ کر لیں، جلدی ہم لوگ توبہ کر لیں۔ تو قیامت آنے سے پہلے، قیامت جب آئے گی تو آنکھ جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی کہ وہ آ جائے گی۔ تو ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، سن لیجئے آپ لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی کپڑا بچھائے سودا بازی کر رہے ہوں گے، یعنی مارکیٹ کا ایک سین بتایا گیا ہے کہ اس میں لین دین کر رہے ہوں گے، اور ابھی وہ اس سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے فارغ نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، مگر ابھی جیسے پیسے کا لین دین نہیں ہوگا، کپڑا فولڈ کر کے ابھی تھیلی میں رکھ کے اس کو دے گا نہیں، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ اور ایک بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اونٹنی کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا اور ابھی وہ اسے اپنے گھر لے جا کر اسے پینے بھی نہیں پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ایک بات یہاں پر بتائیے کہ ایک آدمی کھانے کا نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور ابھی وہ اسے منہ میں نہ ڈالے گا کہ قیامت ہے جو آ جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب قیامت کے بارے میں کوئی وہ نہیں کر سکتا کہ وہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ وہ کب آنے والی ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ آئے گی یہ حق ہے، مگر کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم، نہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، نہ کسی کو معلوم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کیونکہ اللہ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر یہاں پر بتا رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا، کیسے کہ لا تعلمون شیئا، یعنی تم کچھ بھی جانتے نہ تھے
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارے دل بنائے، تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا انسان کا بچہ کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تمہارے آنکھ اور دل اور کان بنائے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہاں پر یہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت انسان کا بچہ جس قدر کمزور ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی پتہ نہیں ہوتا ہے، اتنا کسی اور جاندار کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرے سب جانداروں کے بچے، جانوروں کے بچے دیکھیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ پیدا ہوتے ہی فوراً جو ہے وہ کھڑے ہونے لگتے ہیں اور دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ تو بیٹھنا چلنا تو درکنار بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل سب جانداروں کو عطا کیے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کان اور آنکھیں اور دل دیے ہیں وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے باقی تمام جانداروں اور دوسری مخلوق پر وہ اپنا کنٹرول بنا لیتا ہے اور پھر اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ سب گدھے ہیں، خچر ہیں، ان سے کام لیتے ہیں وہ لوگ اور اس پر سواری کرتے ہیں۔ جنگوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، ریگستان میں اونٹ پر سواری کے کام آتے، سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جو اللہ کے دیے ہوئے عقل کا استعمال کر کے ان جانوروں پر وہ حکمرانی کر رہا ہے، ان پر کنٹرول کرتا ہے، تو اس کو اپنے کام میں لے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو صلاحیتیں دی ہیں، یعنی جو ہم کو کان دیا، آنکھ دیا، دل عطا کیا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں گے؟ کہ کانوں سے اللہ کا کلام سنیں گے، آنکھوں سے کائنات میں ہر سو جو اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت جو بکھری ہوئی ہے، ہم اس پر غور و فکر کریں گے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مگر افسوس کہ انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور استطاعت رکھنے کے باوجود آنکھوں، کانوں اور دلوں سے وہ کام نہیں لیا جس غرض کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں انسان کو عطا کی تھیں۔ دنیا کے لیے خالی یہ ساری چیزیں اس نے اتنا ہی اس نے ان آنکھوں کو، کانوں کو اور دلوں کو استعمال کیا جتنا دوسرے جانور اس کا استعمال کرتے ہیں، بس وہی کام ان سے وہ لیتا ہے، مگر وہ کام نہیں لیتا جو اللہ نے جس کے لیے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ لعلکم تشکرون کا جو وہ ہے ادا نہیں کرتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں، الم یروا الی الطیر، اور کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، وہ آسمانی فضا میں، فی جو السماء یعنی آسمانی فضا میں وہ کیسے مسخر کیا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کون تھامے ہوئے ہے مگر اللہ۔ تھامے ہوئے کس نے ہیں ان پرندوں کو؟ اللہ نے۔ اب یہاں پر پرندوں پر اللہ کی ایک اور نشانی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم ذرا پرندوں، جو آسمان میں پرندے اڑتے ہیں، ان پر ذرا غور و فکر کرو۔ ایک کوئی آپ چھوٹا سا پیپر کا ٹکڑا بھی لیں گے، اس کو اڑائیں گے تو پھر وہ نیچے آ جائے گا۔ تو کیوں وہ چیزیں جو ہم پھینکتے ہیں وہ نیچے کیوں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ ہوا رہتی ہے، فضا میں ہوا رہتی ہے، اور زمین میں جو ہے وہ رہتی ہے جو کشش ثقل بولتے ہیں نا، گریویٹیشنل پاور رہتا ہے زمین کے اندر۔ تو وہ کوئی بھی چیز ہم پھینکیں تو وہ تھوڑی اوپر جائے گی، پھر وہ زمین پہ گر جائے گی۔ تو مگر پرندوں کو دیکھیں، پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو وہ بالکل وہ گرتے نہیں ہیں، ہوا میں فضاؤں میں دور دور تک اڑتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں وہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہتے ہیں کہ نہ تو ان کو گریوٹی اپنی طرف پھینکتی ہے اور نہ اتنی ہوا چلتی ہے، تو وہ ہوا میں یہاں وہاں بھٹکنے بھی نہیں پاتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ فضا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انہیں یہ فن، تیرنے کا فن جو ہے، اڑنے کا فن فضاؤں میں، وہ انہیں کس نے سکھایا ہے؟ تو یہ ساری باتیں کوئی ان کو سکھاتا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری باتیں ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ اور یہ جب ان کا پرندوں کا اڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ تھوڑا سا اپنا پر پھڑپھڑاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں، اور جب وہ فضاؤں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ بس اپنے پروں کو یا تو سیدھا رکھیں یا اس کو بند کر لیں، وہ فضاؤں میں رہتے ہیں، وہ گرنے نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے وہ اس پروں کو پھیلا لیں یا بند کر لیں، وہ گرنے نہیں پاتے ہیں۔
تو انسان نے پرندوں کی اڑان اور ان کی ساخت پر غور کر کے اس کے اوپر غور و فکر کیا کہ کیسے ہوا میں پرندے رہتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے اس نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ مگر جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ یہ پرندوں کے پروں کو دیکھ کر اور اڑتے ہوئے دیکھ کر اس نے ہوائی جہاز بنا لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر رہتے ہیں اور کون انہیں تھامے ہوئے ہے، اور مگر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یہ نشانیاں جو ابھی یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں بنائیں، کان بنائیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ پھر یہاں پر پرندوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کیا سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں جو ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہ ہیں جانور ہیں، ان کی جو کھال ہے، ان کی جلد ہے، اس سے انعام بیوتاً تمہارے لیے گھر بنائے۔ تستخفونہا، یعنی تم اس کے اندر کیا کرتے ہو، چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم یہ کرنے کے ٹائم پہ یہاں وہاں جب تم ٹینٹ بناتے ہو، اس کے جانوروں کے جلد سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکمت عطا کی، تو تم نے اس کے لیے وہ بنایا۔ جب تم سفر کرتے ہو، یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہو، تو تم اس کی جانوروں کی جلد سے، اس کی کھال سے تم اپنے لیے ٹینٹ وغیرہ بناتے ہو۔ یوم ذانکم و یوم اقامتکم، کب بناتے ہو؟ یا تو قیام کی حالت میں بھی بناتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو، اور جب سفر میں ہوتے ہو تبھی بھی تم اس سے جانوروں کے کھال سے تم اپنے لیے گھر بناتے ہو۔ ومن اصوافہا و اوبارہا، اور اس کی اون سے، جانوروں کے اون سے اور اس کے روئیں جو ہوتے ہیں، روئیوں سے، و اوبارہا، اور ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اساساً و متاعا الی حین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اون سے، جانوروں کے روئیں سے، اس کے بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جانوروں کی پھر اور ایک نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مطلب جو دھوپ ہے، گرمی، سردی، بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے ان جانوروں کی کھالوں سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے اینٹ، پتھر اور گارے اور لکڑی وغیرہ سے گھر تیار کیا جاتا ہے، مگر جب خانہ بدوش لوگ جو ہوتے ہیں، جن کا ٹھکانہ ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حرکت کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے رہتے ہیں، تو ان کا پرماننٹ گھر اگر ہوگا تو ان کو لے کر، اس کو اٹھا کر چلنا پھرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوئے گا۔ تو ان کے وہ جو ہیں اپنے مویشیوں کے چمڑوں سے، موٹے موٹے ریشوں سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جانوروں کے اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اور یہ جو جانوروں کی بال اور اون اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس سے انسان سائے کا اپنا اہتمام کرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے سایہ فراہم کرتا ہے، ایسا گھر بناتا ہے جس سے انسان دھوپ سے بچ سکتا ہے اور بارش سے، سب چیزوں سے بچ سکتا ہے، سایہ میسر آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کے اون سے اور اس کے روئیں سے اور اس کے بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت بنایا۔ اور پھر واللہ جعل لکم مما خلق، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، کیا بنایا، جعل لکم ظلالا، مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے بنائے ان چیزوں سے، یعنی یہ جو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا،
اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پہاڑوں میں وہ بنائے گھر بنائے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بھی تمہاری حفاظت کرتے ہیں. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جو اللہ نے تمہارے لیے اپنے مخلوق کی اکثر چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے رہنے کی چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بھی تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو. تو یہاں پر جو گرمی سے سردی سے بچانے کے لیے انسان کو لباس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ جو گرمیوں میں انسان جو ہے وہ ہلکے پھلکے لباس پہنتا ہے. اور بالخصوص یہاں پر جو گرمی کے لباس کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی تھیں وہ عرب میں نازل ہوئی تھیں، اور عرب میں بارش کا اور یہ سردیوں کا کوئی ایسا موسم وہاں پر نہیں ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے اور صرف گرمی ہی گرمی ہوتی ہے. تو گرمی سے بچانے کے لیے یہاں پر اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ذکر یہاں پر کیا ہے، کیونکہ عرب جو تھے وہ سردی کے موسم سے اور رینی سیزن سے وہ لوگ ناآشنا تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. عموماً جو ہے وہ گرم ہی موسم وہاں پر رہتا تھا، بالخصوص مکہ میں. اور دوسری بات جو یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے ڈریسز بنائے، ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور دوسرا جو یہاں بتایا لڑائی کے وقت جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اس طرح اللہ تمہاری نعمتیں پوری کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جنگی لباس زرہ اور بختر وغیرہ بھی اس نے اس لیے بنائے تاکہ تم دوران جنگ زخمی ہونے سے بچ سکو. تمام نعمتوں سے مراد اتمام نعمت، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. لہٰذا جب اللہ نے انسان کے لیے اتنا انتظام کیا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو اتنے احسان اپنے حقیقی معبود کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور اس کے سامنے اس کا فرمان بردار بن کر رہے. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر جو ہے آپ یہ پھر بھی ساری باتیں ان کو پہنچانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں مانتے ہیں ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ سے ان کے جو کوتاہی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ صرف اور صرف آپ کو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. اور پھر آگے دیکھتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اور وہ جو ہے ان میں سے جو اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس میں سے ناشکرے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر لوگ جو ہے اس میں سے ناشکرے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بار بار اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہنے کے باوجود بھی اگر وہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا کام کرنا ہے. آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیں. حقیقت میں یہ لوگ جو ہے تمام انعامات کو دیکھتے ہیں، نشانیوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر جب شکر گزاری کا وقت آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. گویا دل سے سمجھتے تو ہیں مگر عمل سے انکار کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کے ایک رکوع ہو گیا، دیکھیے اب 12واں رکوع دیکھتے ہیں ہم لوگ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے. مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. تو پھر اس وقت یعنی جب اللہ تعالیٰ گواہی کا نظم ہوگا تو اس وقت جو ہے کافروں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور نہ انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا.
وہی تو جب یعنی جب وہ لوگ دیکھ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ ہر امت یعنی جب حساب کتاب ہوگا اور گواہی جو ہے گواہ کھڑا کریں گے، تو کہیں اس وقت جو ہے اگر جب کافروں کو کوئی عذر پیش کرنے کا انہیں موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی ہر امت میں سے ایک گواہ لا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جس فیصلہ صرف ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تم جہنم میں جاؤ تم جنت میں جاؤ، نہیں، ہر سب کے عمل کو تولا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف گواہ کھڑے کیے جائیں گے کہ فلاں میں نے اپنی بات پہنچائی تھی مگر اس نے تسلیم نہیں کی اپنی بات کو، لوگ اکڑ گئے اور انہوں نے راہ حق میں مخالفت میں یہی کام کیے تھے اور ہمیں یہ جواب دیا. تو اس گواہی کے دوران کافروں کو بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، اور کافر جب میدان حشر کا یہ ہولناک منظر دیکھیں گے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے. اس وقت انہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا موقع تو صرف اس دنیا میں ہے، اور جب موت کی آخری ہچکی آ جائے گی، جب فرشتے نظر آنے لگیں گے تو توبہ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ، اور جب کہتے ہیں کہ جب مشرکین جو ہے وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کی وہ دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، کیا کہیں گے وہ کہ اے ہمارے رب، قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے معبود، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ کیا کہیں گے، جو ان کے معبود جو ہیں جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، وہ شریک جو ہیں انہیں صاف صاف جواب دے دیں گے، انکار کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. اور وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ دن اللہ کے حضور اپنی اپنی فرما برداری پیش کریں گے، اور وہ جو کچھ وہ دنیا میں بولا کرتے تھے وہ سب کچھ انہیں بھول جائے گا. تو یہ جو ہے جب ان کے معبود، جھوٹے معبود جن کا وہ شرک کرتے تھے، وہ مشرک جو ہے اپنے پکارنے والوں کو کہیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بولے ہیں، وہ انہیں پکارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لحاظ سے کہیں گے کہ ہم تو خود اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارتے رہے، ہم نے کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آؤ ہم تم کو تمہاری یہ حاجت پوری کریں گے، اور اگر تم لوگ ایسا کرتے بھی رہے تو ہمیں تو اس کی خبر تک نہ تھی، ہم تو اپنے قبروں میں سوئے ہوئے تھے. تم نے اگر ہماری پوجا کی یا ہماری غلامی کی تو ہم نے تو نہیں کہا تھا تم سے یہ کرنے کے لیے، پھر آخر تم نے ایسی غلط اور جھوٹی من گھڑت باتیں ہماری طرف کیوں منسوب کر رکھی تھی؟ تمہارے ایسے عقیدے جو تھے وہ سراسر جھوٹ تھے اور باطل تھے، یعنی وہ صاف انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے. اس وقت جو ہے ان کے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اور وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو جھوٹے ہیں. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ سب کچھ انہیں بھول جائے گا. یعنی مشرک لوگ جن بزرگوں کے متعلق انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت پہ چلے جائیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ وہ ان کی وہ بزرگ ہستیاں جنہیں وہ اللہ کے حضور اللہ کے شرک کرتے تھے، اللہ کے برابر کا ان کو سمجھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ بندے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا انکار کر دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب جو باتیں ہیں یہ انہوں نے خود اپنے من سے گھڑ لی تھی، تو وہ ساری باتیں جو ہے اب ان کو کچھ جواب نہیں سوجے گا. وہ جو مشرک لوگ ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کریں، اور وہ ان سے گم ہو جائیں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، تو یہ وہ لوگ ہوں گے تو جنہوں نے کفر کیا. الذین کفروا وصدوا، اور انہیں گم ہو جائیں گے، ان سے نہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے رہے. یعنی یہ اب ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو خود تو کفر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زدناہم عذابا فوق العذاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا
عذاب کا اضافہ کر دیں گے، کرتے ہی جائیں گے، بما کانوا یفسدون، کیونکہ وہ دنیا میں فساد مچایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے بہت ڈبل تبل مجرم تھے وہ لوگ، خود تو نہیں مانتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، خود اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کی مخالفت بھی کرتے تھے، اور مختلف ہیلے بہانوں سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، رکاوٹ بنے رہتے تھے، اور ایمان والوں پر وہ ظلم اور ستم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دوہرا ڈبل تبل عذاب ہم ان کو دیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں فساد مچایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور کہتے ہیں جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا، اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، شہیداً علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ موجود ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ اب یہاں پر جو گواہی کا نظام ہوگا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے کہا کہ بھلا میں آپ کو کیا سناؤں؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کیا قرآن سناؤں، یہ تو آپ ہی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، پھر اس آیت پر جب میں پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس وقت جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لا کر کھڑیں گے، اور ان گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو گواہی کا نظام ہوگا، دنیا میں آج جو لوگ کام کر رہے ہیں، قرآن کا علم دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کو پہلے گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ان دوسرے لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کہ وہ سن کر، وہ آیت سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی سے آنسو بہنے لگے کہ یہ آپ تب اللہ کے رسول پر اللہ کا کتنا بڑا فضل تھا کہ وہ ان کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ تمام امت کے بڑے بڑے لوگوں پر جنہوں نے دین کا یہ کام کیا تھا، ان کے اوپر جو ہے گواہی کا وہ نظام جو ہے قائم کیا جائے۔ مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی عوام تک یہ میسج پہنچانے کی، جو قرآن کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کا ذمہ داری جو اللہ کے رسول کو دی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام، اسی لیے تو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے پوری تمام ذمہ داریاں جو ہیں اپنی ادا کر دی تھی۔ یہی جو آخری حج کا جو آخری خطبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا حج کے موقع پہ، اور اس کے بعد تمام گواہوں، تمام جو صحابہ وہاں موجود تھے، ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پورا کے پورا پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا بلا، ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پورا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اس پر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائیں گے، اور اللہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، ان کی گواہی پہ اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ کے رسول جو ہے وہ گواہ بنا لیں گے کہ میں نے جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، وہ میں نے ذمہ داری پوری طرح سے لوگوں تک پہنچا دی، یہ لوگ اس پر گواہ ہیں، اللہ تو بھی اس پر گواہ رہنا۔ مطلب جو گواہی کا یہ نظام جو ہے وہاں پر پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جو کتاب نازل کی ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے، 3 خوبیاں اس کی بیان کی گئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔